صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت اپنے خاوند کے گھر کی محافظہ ہے اور اس سے اس کے گھر کی چیزوں کے متعلق سوال ہوگا۔ اب ہماری بہنیں بھی ذرا توجہ کریں کہ جن کو اگر شوہر اچھے مل گئے، ان کو بنگلہ مل گیا، گاڑی مل گئی، پیسے کی فراوانی ہے، اس کے بعد ان کو نہیں پتہ کہ میری اپنی ذمہ داری کیا ہے۔ شرعی ذمہ داری سمجھیں۔ بچہ جو ہے وہ سب سے پہلے ماں کی گود کو اپنی تربیت گاہ پاتا ہے۔ ماں جتنی پاکیزہ سوچ کی حامل ہوگی، پازیٹیو تھنکنگ کی حامل ہوگی، اس کی ایکٹیویٹیز جتنی اچھی صاف ستھری ہوں گی، بچے اتنے ویسے سیکھیں گے۔ چنانچہ اگر ایک عورت ہے وہ علم دین سے عاری ہے اور وہ اپنی کم علمی یا جہالت کی بنا پر خطائیں کر رہی ہے، گناہ کر رہی ہے، خلاف شرع کام کر رہی ہے، یا بد اخلاقیوں کی وجہ سے شوہر کی زندگی عذاب بنائی ہوئی ہے پورے گھر کی، اور بچے اس کو سیکھ رہے ہیں، تو یہ گناہ جاری ہے عورت کے لیے۔ لہذا عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ پہلے شوہر کے اعتبار سے میں عرض کر دیتا ہوں، اس کے مال کی حفاظت کرنا۔ شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر عورت کہیں نہیں دے سکتی ہے۔ اپنی پاکٹ منی میں خود مختار ہے، لیکن اگر شوہر کا مال ہے تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر وہ کہیں دینا چاہتی ہے، اس کو یقین ہے کہ شوہر اس پہ ناراض ہوگا، پھر تو دینا ہی گناہ ہے، چاہے آپ مسجد میں دیں، شوہر سے پوچھ کے دینا ہوگا۔ اور اگر یقین ہے کہ شوہر ناراض نہیں ہوگا، تب بھی پوچھ کر دینا افضل ہوتا ہے، بغیر پوچھے دے گی تو آدھا ثواب ہوگا، یہ حدیث میں ہے۔ لہذا پورا ثواب حاصل کرنے کے لیے اپنے شوہر کو بتانا ہوگا۔ بعض خواتین تھوڑا بہت گھر سے پیسہ بچا کے اپنے میکے میں دیتی رہتی ہیں۔ اپنے ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی مدد کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس چوری کی طرح کے انداز سے کرنا اور شریعت کے اس تقاضے کو ملحوظ نہ رکھنا، یہ سمجھ لیں شوہر کے مال میں امانت کے بجائے خیانت کا ارتکاب ہے، اور اس پر بھی بہنوں کی گرفت ہوگی۔ دوسری عورت کی ذمہ داری ہے اپنی عصمت اور عزت کی حفاظت کرنا۔ جب ایک عورت کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کا ہنسنا، اس کا مسکرانا، اس کا میک اپ، اس کا لباس، اس کا ہیئر سٹائل، اس کی لپسٹک، اس کی نیل پالش صرف اپنے ہسبینڈ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر ذرا بھی غیر مردوں کے لیے کیا اس نے، غیر مرد سے مراد کو اجنبی نہیں، آپ کے کزنز جو ہیں، میل کزنز، یہ بھی آپ کے لیے نامحرم ہے۔ آپ کا خالو آپ کے لیے نامحرم ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح آپ کا پھپھا آپ کے لیے نامحرم ہے۔ اگر کوئی اور رشتے سے حرمت کا نہیں ہوتا تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خواتین میک اپ وغیرہ کر کے شادی بیاہ میں جاتی ہیں، تو جس سے میل کزنز ہو، بھئی آج تو بہت اچھی لگ رہی ہو تم، آج تو بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بھئی کیا تم نے ہیئر سٹائل، خوش ہو جاتی ہیں، وہ بانچیں کھل جاتی ہیں ان کی فوراً، اور نیکسٹ ٹائم جب وہ جاتی ہیں اور بند سنور کے تاکہ دو تعریف جملے ملیں۔ اس میں کبھی شوہر کی بے ذوقی کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے، اس کا انکار نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بیوی کی تعریف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اگر بیوی بند سنور کے تھوڑا سامنے آئے کہ شوہر دو جملے بولے اور آنے لگے، ارے ہٹو بھئی نیوز دیکھنے تو ذرا، شوہر نے تعریف نہیں کی، لیکن جب وہ شادی میں گئی تو کزن نے بڑی تعریف کی۔ عورت تعریف کی اکثر بھوکی ہوتی ہے، اس طرف مائل ہو جاتی ہے۔ شوہر نے کھانے کی تعریف نہیں کی، مہمان انگلیاں چاٹ رہے ہیں، بھابھی کیا کھانا بنایا آپ نے، بھابھی کیا کھانا بنا، بھابھی چوڑی ہو رہی ہیں، خوش ہو رہی ہیں، اور پھر وہ ان کے لیے خاص غیر مردوں کے لیے نیت سے کھانا بنا رہی ہے کہ دو تعریف جملے آئیں۔ اچھا، کھانا بنانا غیر مرد کے لیے کوئی حرام نہیں کہہ رہا ہوں، مطلب کہنے کہ توجہ شوہر کے بجائے غیر کی طرف جانا، اس میں بعض اوقات شوہر کا بھی دخل ہوتا ہے۔ اس لیے میری بہنیں برا نہیں مانیں، اگر آپ نے تیاری اپنے لیے کی ہے یا اپنے ہسبینڈ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ شادی بیاہ میں گئی، کسی نے کوئی تعریفی جملے کہہ دی اور دل میں خوشی بھی محسوس ہوئی، اس میں آپ کی گرفت نہیں ہے، کیونکہ آپ کا قصد و ارادہ یہ نہیں تھا۔ لیکن اگر قصد و ارادہ یہ ہو کہ فلاں مجھے دیکھے اور میری تعریف کرے، سمجھ لیں آپ خیانت کی مرتکبہ ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی غیر مرد کی طرف آپ کا میلان ہو جاتا ہے اور آپ اس کے تصور میں رہتی ہیں، یا اس سے بعض خواتین دوستیاں کر لیتی ہیں فیس بک وغیرہ کے اوپر اور غیر مردوں سے چیٹنگ چل رہی ہوتی ہے، یہ شوہر کی امانت میں خیانت کا تصور ہے۔ اور پھر بعض تو اللہ تعالیٰ ہماری ایسی بہنوں پر کو ہدایت بھی عطا فرمائے، رحم فرمائے، کیونکہ میں ایز اے مفتی ورک کر رہا ہوں، کتنی خواتین ایسی ہیں جو زنا کی مرتکبہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ کسی سے دوستی کرتی ہیں، پھر وہ آگے معاملہ بڑھتا ہے تاکہ زنا تک پہنچ جاتی ہیں، اور اس میں تو پھر برود قیامت شوہر کھڑا ہوگا اور خاتون کھڑی ہوں گی، اور جس شخص کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اسے بھی کھڑا کیا جائے گا، اور اب احتساب ہوگا۔